ٹھیک ہے چلیں جی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیر وافیت سے ہیں؟ فریش ہو الحمد جائیں، للہ گرامر کی تھوڑی سی الحمد للہ. نکالیں اپنی تھکاوٹ کو. ٹھیک ہے اب ہم سورہ آل عمران کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی کاپیز، اپنے نوٹس، اپنے پینس ریڈی کر لیں. اس سے پہلے کہ ہم کلاس سٹارٹ کریں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، وہ بھی سن لیں آپ لوگ. اناؤنسمنٹ کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ کل آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک اسپیشل سیشن ہے. بیکاز اب کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ اب ہے نا، آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے ریڈی ہونا ہے، اپنے آپ کو بدعات سے بچانا ہے. نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے بلکہ ہم نے دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتانا ہے. تو یہ تبھی ہم بتائیں گے جب ہمیں خود پتہ ہوگا، اور ہم خود بھی تبھی بچ پائیں گے جب ہمیں خود پتہ ہوگا کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے، قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ہمیں بیسیکلی کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے نا. تو یہی چیز ہم انشاءاللہ کل جانیں گے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے فلائر، اس پہ ڈیٹ، ٹائمنگز، ایوری تھنگ مینشن ہے. تو آپ ضرور چیک کیجئے گا اور تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالیے گا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور دوسروں کو بھی انوائٹ کیجئے گا ضرور، تاکہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کوئی ایک جو ہے وہ اس راستے کی طرف آ جائے اور کوئی بہترین کام شروع کر دے اور کسی بدعت سے بچ جائے، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بھی بہترین نیکی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹائم نوٹ کیجئے باجی گا. جی ہمنا ایکسکیوز می باجی 4:35 سے 5 ہے نا، تو کل ہماری قاعدہ کلاس بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ نہیں ہوگی پھر گروپس نہیں، جو وہ ہوتے ہیں؟ ہوگی اسی کے درمیان میں ایک ٹائم سلاٹ ہم نے اس لیکچر کے لیے نکالا ہے، وہ کلاس آپ کی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی کلاس کے درمیان میں جو لوگ قاعدہ کورس لیتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے درمیان میں ہی لے لیں گے انشاءاللہ. بٹ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں جو قاعدہ کورس میں نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے تو سیپریٹلی یہ جوائن کرنی ہوگی نا میٹنگ. تو وہ اس ٹائم پہ یہ میٹنگ جوائن کر لیں اور یہ سیشن لے لیں وہ انشاءاللہ. اور میٹنگ کے بعد چاہے وہ اس کلاس میں بیٹھنا چاہیں، موسٹ ویلکم. دیکھیں کلاس کیسی ہوتی ہے ہماری وہ والی، اور اگر نہیں تو پھر آپ 5 o'clock پہ لیو کر سکتے ہیں. اٹس اوکے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ تھی اور آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے، تو اب ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنی کلاس کی طرف. ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پھر ہم انشاءاللہ اپنی آج کی آیات شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی، سب لوگ اپنی نیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کریں گے. ہم کس کے لیے پڑھنے بیٹھے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور پھر کیا ہے عمل میں لانے کے لیے. اور آج کی آیات تو بہت ہی پیاری، بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور کون کون سے لیسنز ہیں میرے لیے ان آیات میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ریڈی ہو جاتے ہیں ہم لوگ دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورہ کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں سے اس سے پہلے کہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب کو اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے. ہینڈ ریز کر کے بتائیں کتنے لوگوں کو چاہیے. بالکل یاسمین نے بولا بے شک چاہیے. ہمیں اللہ کا قرب بھی چاہیے، ہمیں اللہ کی محبت بھی چاہیے، ہے نا. تو اس کا بہترین ذریعہ پتہ کیا ہے؟ جو ہمیں ادھر ادھر سے سن کے پتہ نہیں چلتا، جو ہمیں لوگوں سے پتہ نہیں چلتا، وہ ہمیں ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور حدیث سے زیادہ اوتھینٹک بات پھر کس کی ہو سکتی ہے نا. حدیث میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ. یہ قرآن ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، یہ اللہ کے قرب کا بہترین وسیلہ ہے. تو اللہ کے قرب کی کیا چیز ہے جو بہترین ہے؟ قرآن قرآن پاک. کریم
वेरी कुरान। गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें भी थमाया ये कुरान पाक, है ना? अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया है, हम इसको पढ़ें, हम इसको समझें। तो अब अगर हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो हमें इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, इसको टाइम देना है, इस पे फोकस करना है इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो खुशखबरी हमें कुर्ब की, अल्लाह के कुर्ब की मिलती है ना, ये कहीं और से नहीं मिलती। कहाँ से मिलती है? हदीस मैंने आप लोगों के सामने रखी है। और आप लोग वैसे इमेजिन करें, थोड़ी देर के लिए सोचें, हमारे हाथ में वो चीज़ है, वो चीज़ हमने पकड़ी हुई है जिसका एक कोना तो हमने पकड़ा हुआ है और उसका दूसरा कोना किसके हाथ में है? अल्लाह अकबर। सोच के ही इंसान को कुछ होता है कि अल्लाह ताला के हाथ में है। तो कैसे अल्लाह का कुर्ब खुद ही महसूस होता है ना, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला ऐसे लगता है जैसे बहुत करीब है, कि वही एक किताब है जो मैंने भी पकड़ी हुई है, वही एक किताब है जो अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ से पकड़ी हुई है। हाउ ब्यूटीफुल, कि ये सोचना भी कितना प्यारा लगता है ना। अल्लाह ताला की मोहब्बत ऑटोमेटिकली फ़ील होती है। तो इस हदीस को अपनी ज़िंदगियों में फ़ील करना है हमने, और इस कुर्ब को पाने के लिए इस कुरान को थामना है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें थमाया है। अब जब थमा दिया है तो इसको छोड़ना नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला से दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मरते दम तक मैं इस रस्सी को, इस वसीले को, इस कुर्ब के ज़रिए को ऐसे ही थामे रखूं, और जैसे इसका हक़ है वैसे इसको पढ़ूं, इसको समझूं, इस पे अमल भी करूं, और फिर इसको आगे भी पहुंचाने वाली बनूं, है ना? आमीन या आमीन। रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब से ये काम करवा लें, आमीन। ठीक है जी, अब हम अपनी आयत की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने कहाँ से शुरू करना है? हमने आयत नंबर 103 से स्टार्ट करना है, ठीक है? स्टार्ट तो 103 से करना है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आज 102 को भी हम साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। उसका भी थोड़ा सा रेफरेंस आएगा इन्हीं आयत में। पहले आप लोगों ने गौर से सुनना है, वर्ड्स को समझना है, मीनिंग्स को समझना है, फिर इंशाल्लाह एट द एंड आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसके आंसर्स हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, जब भी दीन को कायम करना होता है, दीन का काम करना होता है ना, तो उसके लिए जब भी कोशिश की जाती है तो उसके एक वे होता है, एक तरीका होता है जो अपनाया जाता है, कि लाहे अमल होता है। तो वो लाहे अमल क्या होना चाहिए, वो वे, वो तरीका, वो पैटर्न क्या होना चाहिए, वो अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारे तरीके से हमें समझाया है इन आयत में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सूरह आल इमरान की। तो हम सब ने ये देखना है कि वो कौन सा तरीका अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि जो हम नाफिज करें, जो हम अपनी ज़िंदगियों में लाएं, तो हम दीन का काम कर सकते हैं, दीन के काम को आगे फैला सकते हैं। तो इसके सबसे पहला जो वो है ना स्टेप है, वो आयत नंबर 102 में है। वो 102 में क्या अल्लाह ताला कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए, सबसे पहले एड्रेस किससे हो गया? ईमान वालों से। ईमान वालों से मुखातिब अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू, ईमान लाए हो। तो अब हम अगर ईमान वाले हैं तो हमें अलर्ट होना है, हमें देखना है कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला कह रहे हैं इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे कि हक़ है उससे डरने का, वला तमूतुन्ना, और हरगिज़ ना तुम मरना, इल्ला, मगर, व अंतुम, इस हाल में कि तुम मुस्लिमून, मुसलमान हो। यानी पहला क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने क्या दिया है? नंबर 1 कि हमें तो ईमान वाले बनना है, ठीक है? और अल्लाह ताला का तकवा वाली ज़िंदगी गुजारनी है, कॉन्शियस लाइफ गुजारनी है, ऐसी लाइफ गुजारनी है कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे देख रहे हैं। मैं चाहे तन्हाई में हूँ, चाहे मैं किसी कंपनी में हूँ, चाहे मैं दोस्तों के साथ हूँ, कौन मुझे देख रहा है? अल्लाह सुब्हाना व तआला देख रहा है। तो हमने तकवा वाली ज़िंदगी पापा गुजारनी है। पानी वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने इस चीज़ के एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारनी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने मुझे जवाब देना है, ठीक है? अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने मैं जवाब दूँ, जो भी मैं काम करती हूँ। जब मैं कुरान की क्लास लेती हूँ तो मैं कितना फोकस्ड होती हूँ, इस चीज़ के लिए भी मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने जवाब दूँ। डेफिनेटली हम ऑनलाइन क्लास में होते हैं, हमें घर में होते हैं, तो घर में कुछ ना कुछ निकल आता है। तो कोशिश किया करें कि जब ये क्लास का टाइम हो, उस टाइम से पहले पहले अपने काम निपटा लें। पूरा दिन आपकी स्ट्रगल होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल ऐसा सेट होना चाहिए, नमाज़ों के टाइम हमारे फिक्स हों, हमारा कुरान की क्लास का टाइम, क्योंकि ये टाइम जो है ना बहुत प्रेशियस टाइम होते हैं। इसके लिए हमें एफर्ट करके टाइम निकालना है, ताकि मैं किसी से बातें नहीं करूँ, ताकि मैं कोई काम ना करूँ, और मैं फोकस्ड होकर उसको सुनूँ जो अल्लाह ताला मेरे लिए कह रहे हैं। और आज की आयत में क्या स्पेशल चीज़ है जो मेरे लिए अल्लाह ताला लाए हैं, जो मुझे सुननी है अल्लाह ताला की बात, ठीक है? तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस पे फोकस करना होगा। और दूसरी बात ये है कि मरना मत, मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हो। अब देखिए, मौत का वक्त तो मुकर्रर है और हमें पता ही नहीं है कि हमारा मौत का वक्त है क्या। कभी भी किसी वक्त किसी लम्हे हमारी मौत का वक्त आ सकता है, हमें नहीं मालूम वो कब है। तो हमें हर लम्हा ज़िंदगी का अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारना है, बिकॉज हो सकता है किसी भी लम्हे मेरी मौत का वक्त हो जाए और मैं पता नहीं किस हाल में हूँ।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بی کیئرفل، پوری زندگی ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں رہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی لمحے تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ اور امیجن کریں اگر ہم کسی لمحے کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کو پسند نہیں اور وہی لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو، دین ہم نے اس پہ ہم کیا پورا اترے اس چیز پہ؟ نہیں اترے۔ تو ہمیں بڑی کانشیس لائف گزارنی ہے، بڑی تقوی والی لائف گزارنی ہے، بڑی احتیاط کی زندگی گزارنی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو کانشیس لائف گزارتا ہے، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری، چاہے فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، چاہے گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں، چاہے گروسری کرنے جا رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ہماری لائف کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے، دین کا کام کرنا ہے، ایک امت کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نمبر 1 تقویٰ ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں، اگر وہ نہیں ہوگا تو دین کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2 اللہ کے فرما بردار بننا پڑے گا تم لوگوں کو۔ اللہ کی فرما برداری اگر تم خود نہیں کرو گے تو دوسروں کو کیسے اس کام کی طرف بلاؤ گے؟ بیکاز ہم اگر خود نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو تو وہ کام نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ تو یہ سب سے پہلا کرائیٹیریا ہے دین کے کام کے لیے، یعنی موت کو یاد رکھنا اور ہر لمحے اللہ کی فرما برداری میں گزارنا اپنی زندگی کو۔ تو جب یہ زندگی میں کام ہوگا تو پھر ایک جماعت بنے گی، اور وہ جماعت کیا کرے گی؟ وہ جماعت مل کے اللہ تعالیٰ کا کام کرے گی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہونا بھی تو چاہیے۔ ہر ایک اگر اپنی مرضی چلائے گا تو دین کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے جس کو سب نے مل کے تھامنا ہے اور اسی کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ جیسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ کس کو پکڑ لو مضبوطی سے؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ جمیعاً، سب کے سب، یعنی تم سب امت مسلمہ اے مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور کیا نہ کرو؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، یعنی فرقوں میں مت بٹو، بلکہ اس قرآن پہ کیا ہو جاؤ؟ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب اس پہ مضبوطی سے تھام لوگے تو ڈیفینیٹلی تمہیں تفرقہ بازی نہیں ہوگی، تمہیں فرقے نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر اس کو چھوڑو گے، اپنی من مرضیاں کرو گے، اپنے اصول لاؤ گے، تو ڈیفینیٹلی تمہیں تفرقہ بازی ہو جائے گی۔ تو بِحَبْلِ اللہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی کہتے کس کو ہیں؟ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہاں اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن پاک۔ تو اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ کے ماننا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو اگر آپ گرامر میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پہ وَاعْتَصِمُوا ہے، یہ ایک کمانڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو، کسی ایک کو نہیں کہہ رہے، یہ جو ہے نا پلورل کا صیغہ، یہ بھی آپ لوگ آگے جا کے سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ کس کو پکڑنا ہے؟ اللہ کی رسی کو۔ تو ابھی بھی اپنے لیے دعا کریں ہم سب، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو۔ اب یہاں پہ یاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرڈر ہے، ایک کمانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد کرو تم سب نعمت کو، اللہ کی، علیکم، اپنے اوپر، اللہ اوپر، کم، تم سب اپنے اوپر۔ اب یہاں پہ ٹرانسلیشن میں تم سب نہیں لکھا ہوا، لیکن اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو میننگ، اللہ ہوتا ہے اوپر، اپنے اوپر، اور کم ہوتا ہے تم سب، تو آپ لوگ اس کو تم سب لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہاں تو نہیں لکھا ہوا، آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں تم سب پر، تو یہ آپ کہیں گے یہاں پہ کم لگا ہوا ہے نا، تو کم کا میننگ ہو تم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے کی؟ جب کنتم، تھے تم، اعداءً، دشمن، اعداءً یعنی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ، تو اللہ نے الفت ڈال دی، تو اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بین قلوبکم، درمیان تمہارے دلوں کے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، قلوبی، ٹھیک ہے، دل، یہ قلب کی جمع ہے، قلوب یعنی دلوں، اور کم تمہارے، تم سب کے۔ تو اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان۔
یہاں پہ بیسکلی بات ہو رہی ہے مہاجرین اور انصار کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ یاد کروانے کے پہلے تو وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کو محبت ڈال دی، اور وہ بھائی بھائی بن کے، اور ایسے بھائی بھائی بنے کہ ایسے خون کے رشتے بھی نہیں تھے جیسے انہوں نے اپنے رشتے نبھائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بنائے تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ، تو ہو گئے تم سب، بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، کس کی نعمت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی۔ یعنی اب دوبارہ اس آیت کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ تم کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ دیکھیں یہاں پہ اب کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دلوں کی الفت، دلوں کا جڑنا کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر دل ہی ایک دوسرے سے دور ہیں، اگر دلوں میں ہی ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو پھر وہ کام کیسے ہو سکتا ہے، چاہے دین کا ہو چاہے کوئی بھی ہو؟ تو اس لیے دلوں میں ایک دوسرے سے قدورتوں سے بچنا چاہیے، بغض سے بچنا چاہیے، ہے نا؟ اور خاص طور پر اگر دین کا کام کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، پھر تو اور بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ آنے پائے کہ دین کا کام جس سے افیکٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَا، پر، اوپر، شفا، کنارے، عَلَا، شفا، کنارے پر، حفراتن، گھڑے کے، من الناری، آگ کے، اور تھے تم کنارے پر گھڑے کے، آگ کے، فَأَنْقَذَكُمْ، اب یہاں پہ دیکھیں یہاں تین چیزیں ہیں، فا ہے، فا کا میننگ ہوتا ہے تو، انقذا، اس نے بچا لیا، کم، تمہیں، تم سب کو، تو اس نے بچا لیا تمہیں، منہا، اس سے، کس سے؟ آگ کے گھڑے کے کنارے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم سب آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، یعنی ایسی سچویشن تھی تم لوگ آگ کے گھڑے کے اندر گرنے ہی والے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ یہ دین دے کے، یہ قرآن دے کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے۔ اب جو ان کی پیروی کرے گا وہ ڈیفینیٹلی اس آگ کے گھڑے سے بچ جائے گا، اور جو نہیں مانے گا، واضح آیات آنے کے بعد بھی نہیں سنے گا، تو وہ پھر اپنا نقصان خود کرے گا۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا آپ لوگ، یہاں پہ ورڈ ہے شفا۔ ہم لوگ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں غلط معنی میں، ہم لوگ بولتے ہیں اگر کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، وہ شفا ہم غلط معنی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ شفا نہیں ہوتا، جو صحت کے لیے دعا ہوتی ہے وہ شفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شفا ہوتا ہے کنارہ۔ تو اب یہاں پہ بھی اپنے کریکشن کرنی ہے ہم لوگوں نے، جو ہم یہ غلط لفظ یوز کرتے ہیں، ہم نے کسی کے لیے اگر دعا کرنی ہے اللہ آپ کو شفائے کاملہ یا شفا عطا فرمائے، ناٹ اے شفا، صحیح ہے؟ شفا کیا ہوتا ہے؟ کنارہ۔ تو ہم تو اس کے لیے کوئی دعا نہیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، تو ہم تو اس کے لیے دعا تو نہیں کر رہے نا صحت کے لیے، تو یہ بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو آج یہ ورڈ بھی ہمیں سمجھ میں آیا الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک، اسی طرح یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں، لا لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، نمبر 1 آیاتی، نمبر 2 ہی۔ آیات تو آیاتی ہیں، ہی اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں اپنی آیات۔ اب یہاں پہ آیات جو ہے وہ جمع یوز ہوا ہے، اس کا سنگولر ہوتا ہے آیتن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آیات ہی یوز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہمیں ہمارے لیے بیان کرتے ہیں، تاکہ کیا کریں ہم لوگ ان سب چیزوں کو پڑھیں، ان کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں ہدایت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں یہاں تک ہماری الحمدللہ کلیئر ہو گئی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 104، بہت پیارا لیسن۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سننے والی آیت ہے، وَلْتَكُنْ، اور ضرور ہو، مِنْكُمْ، تم میں سے، امتن، ایک امت، ایک گروہ۔ امت جو ہے نا گروہ کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے، امت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، بٹ گروہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلْتَكُنْ، اور ضرور ہو، مِنْكُمْ، تم میں سے، امتن، ایک گروہ، یدعونا، جو دعوت دیں، دعوت سے نا دال عین واو اس کا روٹ ہوتا ہے دعویٰ، دعویٰ سے یہ لفظ نکلا ہے، یدعونا، جو دعوت دیں، جو بلائیں۔ دعوت کا مطلب بلانا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بلائیں، کس طرف بلائیں؟ الی الخیری، طرف خیر کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو مومنو، تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے امت مسلمہ میں سے، جو دعوت دے، جو بلائے لوگوں کو کس کی طرف؟ خیر کی طرف،
اور کیا کرے، وَيَأْمُرُونَ، اور جو حکم دے، امارا حمزہ میم را اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے، امارا ہوتا ہے حکم دینا، اور یا امرونا جب اکٹھا ورڈ آئے گا تو آئے گا جو حکم دے، بالمعروفی، نیکی کا، یہ دو کام کریں۔ نمبر ون، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو دعوت دے لوگوں کو خیر کی طرف اور لوگوں کو حکم دے نیکی کا، اور ایک کام اور کرے، وہ کیا کام ہے، وہ ینہونا، اور وہ روکے، عن المنکری، برائی سے۔ خالی خیر کی طرف بلانا نہیں ہے، خالی نیکی کا حکم نہیں دینا، بلکہ یہ تیسرا کام بھی ساتھ ساتھ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ کام ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم صرف نیکی 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 کا حکم دیتے جائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو یہ برائی کیسے ختم ہوگی؟ ڈیفینیٹلی برائی کو بھی سم ٹائم پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر ہم چھوٹی سی مثال ہی لے لیں، اپنے بچوں کی مثال لے لیں، یا ہم آپس میں اپنی کولیگز کی مثال لے لیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے یا الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے یا کھا رہا ہے، ہم کم از کم اتنے لیول پہ تو بات کر ہی سکتے ہیں نا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کھا لیجئے یا سیدھے ہاتھ سے پانی پی لیجئے۔ تو یہ بھی کیا ہوگا، کسی کو غلط سے روکنا ہے نا، اب ہم نے صرف نیکی کی دعوت دی اور برائی سے روکا بھی ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہم نے اپنی زندگیوں میں چیک بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہوگا، جو لوگ یہ کام کریں گے، تین کام، نمبر ون، خیر کی طرف بلائیں گے۔ خیر کی طرف بلانا کیا ہوتا ہے، قرآن کی طرف بلانا، اچھے کاموں کی طرف بلانا، اور یامرون بالمعروف، نیکی کے کاموں کی طرف بلانا، اور برائیوں سے روکنا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام جب انسان کی زندگی میں ہوں گے تو پھر وہ اس کے لیے کیا ہوگا، وَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم، وہ ہی، المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ لفظ غور کیجئے گا، یہاں پہ کہ ہم آیا ورڈ درمیان میں آیا ہے، پہلے ہے وَأُولَئِكَ، پھر آیا ہے ہم، پھر آیا ہے المفلحون۔ جب ایسے درمیان میں کہیں آپ کو ہم لکھا ہوا نظر آئے، اور بھی لفظ ہوتے ہیں لیکن میں صرف ابھی ہم کی بات کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ فورس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پہ تاکید دے رہے ہیں، یعنی اس بات کو کی امپورٹنس ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلاح یعنی کامیابی رکھی ہے، جو یہ تین کام کریں گے اپنی زندگیوں میں۔ اب ہم نے خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اگر ہمیں یہ فلاح چاہیے، اگر ہمیں یہ حقیقی کامیابی چاہیے تو مجھے ان تینوں کاموں کو کرنا پڑے گا، اور مجھے چیک بھی کرنا ہے کیا یہ تین کام میری زندگی میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کاموں کو میں اپنی زندگی میں لے کر آؤں، اور بیکاز اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ امت مسلمہ میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم اس گروہ سے مل کے کام کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، بٹ اگر ہمیں ایسا کوئی گروہ نہیں ملتا، ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے، تو انڈیویجول لیول پہ تو ہم کم از کم یہ کر ہی سکتے ہیں نا۔ بلکہ بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں سے مل جائے، بیکاز جماعت جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے، جماعت پہ ویسے بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جن سے ہمارا مائنڈ سیٹ ملتا ہو، جن کی ہمیں باتیں اچھی لگتی ہوں، جو واقعی اوتھینٹک ہوں، جو ہمیں جس کے بارے میں ہمیں شور ہے کہ یہ قرآن اور سنت کا ہی کام کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے، ان کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کام کیا ہے، یہ تین کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی لیول پہ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کام ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں چیک کرنے ہیں۔ آگے آیت نمبر 105 اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کاموں سے روک رہے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جانا، کالذین، اب یہاں پہ کیا ہے، کا ہے، شروع میں کاف زبر کا ہوتا ہے کی طرح، الذین، ان لوگوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ جب ملا کے کریں گے تو ہم ان کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو تفرقو، فرقہ فرقہ بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہے ہیں کام سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے، جنہوں نے اپنے دین کو خراب کر دیا، واختلفو، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءہم، جو آ گئیں ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، یعنی جن لوگوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، سنت آ جانے کے بعد اس میں اختلاف کیا، اس میں جو ہے وہ اپنی مرضی کے کام نکالے، یعنی فرقہ فرقہ بن گئے، تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں یہاں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سنیں اور دیکھیں کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسے کام تو شامل نہیں ہے، ہم نے ان سے بچنا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں جو ہمارے ہاں ڈیفرنٹ ایونٹس ہوتے ہیں،
بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمارے دین سے ثابت نہیں ہے، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی سے صحیح، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی سفر کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، اسی لیے آپ لوگوں کے لیے کل ایک چھوٹا سا لیکچر ہے، اس کو ضرور سنیے گا تاکہ ہم لوگ بھی ایسے کاموں سے بچ سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیا آ چکی ہیں، واضح نشانیاں آ چکی ہیں، ہم نے ان نشانیوں کی طرف بڑھنا ہے. واضح نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، ایوری تھنگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا، کوئی انسان ایسی چیزوں میں شامل ہوگا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، لَهُمْ، ان کے لیے، اب لا کے لیے، ہم ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو فرقہ فرقہ بنیں گے اور جو اختلافات کریں گے ان کے لیے پھر کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. اور اگلی آیت اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح سے انسان ہوں گے اور کس کس طرح کی ان کے چہروں کی جو رنگت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. یوما، جس دن، تبیدو، روشن ہوں گے، وجوہن، کچھ چہرے. اب یہاں پہ دیکھیں وجوہن جو ہے پلورل ہے، اس کا سنگولر ہوتا ہے وجہن. ٹھیک ہے، وجوہن کچھ چہرے، وتسودو، اور سیاہ ہوں گے. اسود جو ہے، یہ ورڈ اسود سے ہے، اسود ہوتا ہے سیاہ رنگ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سیاہ ہوں گے، وجوہن کچھ چہرے. یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے تو بہت روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں روشن چہرے والوں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین. اور کچھ چہرے جو سیاہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ کیوں ہوں گے، غور سے سننے کی بات ہے. فَأَمَّا، تو رہے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، اسودت، سیاہ ہوں گے، وجوہہم، چہرے ان کے، وجوہ چہرے، ہم ان کے چہرے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے اس دن پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ کیا کفر تم، کیا کفر کیا تم نے. اب یہاں پہ غور کیجئے گا تھوڑا سا. ایک لفظ آیا شروع میں چھوٹا سا حمزہ زبر یہ جب کسی لفظ کے یا کسی آیت کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی کوسچن پوچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ پوچھ رہے ہیں ہم سے، اور یہاں پہ کیا کا میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کفر تم، کفر کیا تم نے. کفر ہوتا ہے کفر کرنا، انکار کرنا. تم سب نے، تو یہاں پہ تین چیزیں ہو گئی. کفر تم، کیا کفر کیا تم نے. تو ان سے یہ پوچھا جائے گا. بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے ان سے کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے. تو اب کیا کرو؟ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو. تو ان کے چہروں کی جو سیاہ رنگت ہوگی اس کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے نا، کہ یعنی جو اپنے ایمان لانے کے بعد، واضح آیات آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد اس سے انکار کرے گا، اس کو سمجھنے سے کوشش نہیں کرے گا، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کا انکار ہی کرتا رہے گا، اس سے اختلاف ہی کرتا رہے گا اور فرقہ فرقہ ہوتا رہے گا، تو ان لوگوں کے لیے وہاں پہ کیا ہوگا؟ فذوقوا العذاب. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پس چکھو عذاب کو. کیوں؟ بما، بوجہ اس کے جو، تم تھے تم تکفرون، تم کفر کرتے، یعنی جو تم نے انکار کیا اب اس کی وجہ سے اس عذاب کو چکھو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو روشن چہرے والوں میں شامل کریں اور وہ کام کرنے کی بھی توفیق دے جس سے روشن چہرے ہوں گے اس دن انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو روشن چہرے والے ہوں گے ان کے لیے کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے جو سیاہ چہرے ہیں ان کے لیے سچویشن تو سامنے آ گئی، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب، اور جو وہاں ان کو چکھنا ہوگا. اب روشن چہرے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَمَّا، اور رہے، الَّذِينَ، وہ جو، ابیضت، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وجوہہم، چہرے جن کے، ففی رحمتی، تو وہ رحمت میں ہوں گے، اللہ ہی، اللہ کی، تو وہ اللہ کی اس دن رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. ایک تو آمین. روشن چہرے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت. رحمت کیا اللہ تعالیٰ کی ہوگی اس دن؟ اللہ تعالیٰ کی جنت. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انعام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے والے ہیں اور وہ کام کرنے والے ہیں جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک آیاتو، یہ آیات ہیں، اللہ کی، نتلوہا، نتلو، ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں انہیں، کنہیں؟ آیات کو، علیکا،
آپ پر بالحقی ساتھ حق کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ اللہ کی آیات ہیں, یہ پیچھے جتنے احکامات ہیں یہ ساری اللہ کی آیات ہیں, ہم انہیں آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ یرید ارادہ رکھتا ظلمن کسی ظلم کا للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ تو کسی کے لیے بھی ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے تاکہ ان آیات کو سمجھو, ان کو زندگی میں اپناؤ, تاکہ تم لوگ بھی اس رحمت کو حاصل کر سکو. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ ہی کے ترجعو لوٹائے جاتے ہیں الامور سارے کام. اب تم اللہ کی آیات کو سنو چاہے نہ سنو, چاہے اللہ کی آیات کو مانو چاہے نہ مانو, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین ہے, اور تم سب کو کہاں لوٹایا جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانا ہے. اب تم لوگوں کے سامنے راستہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپشن دیے, چاہے جون سا راستہ آپ لوگوں کو چوز کرنا ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھو کہ لوٹنا تو سب کو کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے. آج کی آخری آیت بہت پیاری آیت, پھر سے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ریوائز کرا رہے ہیں بیکاز یہ کام اتنا امپورٹنٹ ہے, ہمیں یہاں سے اس کام کی امپورٹنس کا پتہ بھی چل رہا ہے. کیا ہے وہ کام؟ کن تم ہو تم یعنی امت مسلمہ. اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم ہو خیرہ بہترین امت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بہترین امت ہو, اخرجت جو نکالی گئی ہو, جو لائی گئی ہو, جو بنائی گئی ہو, للناسی لوگوں کے لیے. اب امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی؟ لوگوں کے لیے بنائی. دیکھیں ہمیں اپنے لیے تو زندگی گزارنی ہے, بٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے کام بھی سونپے ہیں, اور وہ کام کیا ہیں؟ تأمرون تم حکم دیتے ہو, بالمعروفی معروف کا یعنی اچھائی کا, تم اچھائی کا حکم دینے والے ہو, وتنہون اور تم روکتے ہو, عن المنکر برائی سے. یہ کام تمہیں کرنے ہوں گے امت مسلمہ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا بنائے جانے کا مقصد ہی یہ ہے. امت مسلمہ کا جو مقصد ہے نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تمہیں یہ کام کرنا ہے تأمرون بالمعروف, اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ وتنہون عن المنکر, منکر سے بھی روکنا ہے, معروف کا تمہیں حکم بھی دینا ہے, اور ایک اور کام کرنا ہے وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان بھی لانا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم 3 کام کرو. دیکھیں ایمان کی بات بعد میں کی ہے, پہلے اچھائی کا حکم دینا ہے, نیک برائی سے روکنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ہم کام کریں گے تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اگر یہ کام ہماری زندگیوں میں شامل ہے ہی نہیں تو ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب ہم نے بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں امت مسلمہ میں سے ہوں تو کیا یہ کام میری زندگی میں شامل ہے یا نہیں ہے, یا پھر صرف میں اچھا کرتی رہتی ہوں, برائی سے کبھی کسی کو نہیں روکا کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. دیکھیں روکنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں, اچھے سے حکمت کے ساتھ ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے. اور اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث بھی ہے نا, کہ کیا کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے زور بازو سے روکے, لیکن اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے, پھر اگر اس کی بھی اس میں ہمت نہیں ہے تو دل میں اس برائی سے نفرت ضرور کرے. ٹھیک ہے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایمان کا سب سے بیسٹ درجہ کیا ہے؟ کہ کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. اب ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہم میں اگر نہیں ہے تو زبان سے روکو. زبان سے بھی ہم اگر کچھ نہیں کہہ سکتے, کسی کو روک نہیں سکتے, تو کم از کم اپنے دل میں تو اس برائی کو برائی سمجھا جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم دل سے کہیں اس برائی کو برائی نہ سمجھ رہے, ہم بھی اس کی فیور میں چلو کوئی بات نہیں, بچے ہیں کر رہے ہیں, یا کوئی بات نہیں ابھی یہ کر رہے ہیں یہ کام تو کوئی بات نہیں. نہیں, دل میں تو اس برائی کو برائی ہم نے جاننا ہے, ہم نے سمجھنا ہے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کمزور ترین درجہ بھی نہ رہا ایمان کا تو پھر ہمارے ایمان کے اللہ ہی حافظ ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتابی اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ, اگر وہ بھی ایمان لاتے لکانا تو البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں لا ہے لیے, ہم ان کے لیے. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم بعض ان میں سے بعض ایسے ہیں المؤمنون جو مومن ہیں, وہ اکثرہم
اور اکثر ان کے الفاسقون فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بھی کچھ مومن ہیں، وہ بھی صحیح بات کرنے والے ہیں، لیکن ان کے اکثریت جو ہے وہ فاسقین کی ہے، وہ فاسق ہیں، وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، اللہ کی حدوں کو پار کر جانے والا۔ تو فاسق جو ہیں وہ ان میں زیادہ ہیں۔ اگر آج ہم امت مسلمہ کا حال دیکھیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ جس کام کے لیے بنائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا یہاں پہ، کیا وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ کوسچن ہے آپ لوگوں کے لیے، آنسر آپ لوگوں نے خود ڈھونڈنا ہے، اور اگر بتانا چاہتے تو موسٹ ویلکم ضرور بتائیے گا۔ یہیں تک ہماری آج کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بہترین طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان میں سے ہمیں بہترین سبق لینے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ہم سنیں گے انہی آیات کی تلاوت انشاءاللہ، پھر ہم آپ لوگوں سے لیں گے آپ کے کوسچنز۔ اپنے کوسچن ریڈی رکھیے گا، ہینڈ ریز کیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے کوسچن لیں گے۔ پہلے ہم کیا کریں گے، ہم آج کی آیات کی تلاوت سنیں گے، اور آپ لوگ ضرور اپنے سامنے جو ہے اپنے پارہ کھول کے رکھیے گا۔ ویسے آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی شو ہو رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھیں بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنیں بھی، پھر اس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میری کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کی تلاوت انشاءاللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ جی الحمدللہ، یہ تھی ہماری آج کی آیات۔ ایک تھوڑی سی بات میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں، اس کی ایکسپلینیشن آئی ہوپ تھوڑی سی ضرورت ہے۔ آپ لوگ کے کوسچن جو ہے نا پلیز آپ لوگ ضرور پوچھ لیجئے۔ الخیری، خیر کی طرف بلانا، اس کی تھوڑی سی ہمیں مثال اگر لے لیں تو خیر کی طرف بلانا کیا ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز، ہر اس کام کی طرف بلانا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کو پسند ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی طرف بلانا، اسپیشلی دوسروں کو قرآن سے جوڑنے کی دعوت دینا۔ جیسے ہم کسی کو اگر بلائیں قرآن کی طرف، اس کلاس کی طرف یا کسی بھی کلاس کی طرف جس میں قرآن سکھایا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، تو اس کی طرف بلانا، خیر کی طرف دعوت دینا ہے نا۔ اسی طرح نماز کے لیے کسی کو کہنا اور بھلائی کے کاموں کی طرف کسی کو بلانا، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے اور ہر وہ چیز جو دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہے نا، اس کی طرف کسی کو بلانا، تو مینس ہم نے اس کو خیر کی طرف دعوت دی ہے۔
اور یا امرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا کیا ہے؟ یعنی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ون آن ون بیس پہ کسی کو تھوڑی سی تبلیغ کرنا، کسی کو انڈیویجول لیول پہ جو ہے نا نیکی کا حکم دینا، خصوصاً اس میں بیسکلی کوئی بھی اچھا کام ہو سکتا ہے، کسی بھی اچھے کام کی ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ اچھے کام کے بارے میں، بٹ خصوصی طور پہ اسپیسیفکلی دین کی کام کی طرف، قرآن اور سنت کے کاموں کی طرف کسی کو دعوت دینا اور ان کاموں کی طرف کسی کو بتانا، ایسے کام بتانا، تو یہ بہترین معروف ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن معروف اس کے علاوہ دنیا کے کام بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو اچھے کام بتانا، اچھے کاموں کے بارے میں بتانا۔ اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنا، برائی سے روکنا، ہاں کوئی بھی برائی ہم دنیا میں جو بھی اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں اس سے روکنا۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایسے کسی غلط کام میں انوالو ہے، تو ہم اس کو اس سے روک سکتے ہیں طریقے سے، حکمت کے ساتھ، ہے نا۔ تو یہ ساری تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن تھی جو الحمدللہ اب کلیئر ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ جی رفت، آپ کا ہینڈ ریز ہے، پوچھیے۔ رفت پلیز انمیوٹ کیجیے گا۔ جی بس وہ ترجمے کے حوالے سے ایک تھا کہ ہم نے جی پہلے جی سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، لو کا مطلب ہم نے کاش پڑھا ہے، تو یہاں پر لکھا اور اگر لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر میں کاش ہی ہو گیا نا، اگر ہو گیا یا کاش ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ایک ہی طرح کا میننگ میں آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ صحیح بالکل۔ ٹھیک۔ باقی سب کلیئر ہے؟ ایک لفظ کے کیا ہی میننگ ہوتے ہیں، کسی جگہ وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ کس طرح۔ یس، یہ عربی زبان کی جو ہے نا یہ وسعت ہے، یہی تو ہے عربی زبان ماشاءاللہ، کہ ہم اس کو جتنا مرضی آگے لیتے چلے جائیں، اس کے اندر معنی میں اترتے چلے جائیں، اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ ایک لفظ کو ہم ایک طرح سے نہیں، بہت طرح سے ڈیل ہوتا ہے یہ ایک لفظ قرآن میں عربک کا، ہمیں تو الحمدللہ۔ گنگا سمجھتے ہیں، اپنے کو سارے اجمیوں کو گنگا سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی جی صحیح کہہ رہی ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں، زبان ٹھیک میں ہے جی بہت الحمدللہ۔ جی بلاغت ہے ان کی شہناز، زبان۔ جزاک اللہ خیر یاسمین۔ جی شہناز۔ جی باجی، میں آپ نے جو یہ ترجمہ بتا کے پھر یہ آپ نے آیت سنوائی نا، یہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ اللہ کی اتنی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا میرے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے کہ اللہ الحمدللہ تعالیٰ نے یہ الحمدللہ، اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ صحیح ہم کہہ رہی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دلوں پہ اثر کر رہی ہے کہ ہیں۔ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ۔ جی ہم الحمدللہ پڑھنے ہم الحمدللہ۔ سنتے تھے نماز میں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا، ہم تو بس پڑھتے تھے فرض نمازوں میں، ہم مسجد میں جا رہے نمازیں پڑھنے، لیکن ہم اس کا جو مطلب دل میں اترتا ہے نا، جو چیز اثر کرتی ہے نا، وہ اب آج مجھے اس طرح محسوس ہوئی ہے کہ میں اللہ میں آپ کو جزائے خیر دے کہ جزاک اللہ اتنا خیر، الحمدللہ شہناز، الحمدللہ۔ بس اس پہ ہمیں اللہ الحمدللہ کا شکر ادا الحمدللہ۔ کرنا ہے، کیونکہ جو آمین۔ نعمتوں کو برقرار رکھنے کا ذریعہ وہ شکر ہے نا، تو ہم اللہ جتنا میں نے اللہ کا ہمیں شکر زندگی کریں۔ میں ہماری آنکھیں کھول دیے، اللہ میاں الحمدللہ، ہمیشہ رکھے، ہمیشہ رکھے۔ آمین آمین، آمین۔ بالکل، جزاک اللہ خیر شہناز۔ جی عدیہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ باجی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں باجی، آج کل کی سچویشن کے حساب سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں رکھا کہ ہم جو الحمدللہ، برائی دیکھیں تو ہم اپنے ہاتھ سے روکیں، اور اس چیز کو دل میں برا جانے یا اس کو کسی بھی طریقے سے ہمیں اسے منع کرنا چاہیے باجی، بالکل ایسے جیسے اب ہم بائک آؤٹ کر رہے ہیں۔ میں جی اس صحیح کہہ بات رہی کو ہیں، سب بتانا چاہوں گی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی بہت ضروری، تکلیف کتنی، ہم اپنے بچوں کو اولاد کو تو باجی اس قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتے نا، تو ان ناٹ کی ایٹ آل۔ تکلیف کتنی بڑی ہے، وہ اپنی اولادوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں، خود ماں باپ مر گئے ہیں، تو ہم اتنا نہیں کر سکتے، ہم مسلمان لوگ اتنا نہیں کر سکتے، ہم ان بائک آؤٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ضروری یہ ہے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہم اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھ نہیں رہے جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ایز اے مسلمان جو ہے نا، امت مسلمان، باجی آپ یقین کریں جس اسٹور سے سوئے ہم ہوئے ہیں چیزیں باجی، لیتے تھے نا، سب سوئے ہوئے ہیں۔ جس اسٹور سے ہم چیزیں لیتے تھے وہاں کل پرسوں ہم دوبارہ گئے تو وہاں سب چیزیں وہ جو بائیکاٹ میں جو ہم لے رہے تھے وہ سب ختم کر دی انہوں نے، سب جو چیزیں وہ تھی سپیریئر چیزیں وہ واپس دوبارہ گئی، اللہ اتنا اکبر، باجی سینڈ ہمارے ادھر تو میک ڈونلڈ بھی بند ہو گیا گجرانوالہ میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، دیٹس گڈ، اللہ کرے ساری جگہوں پہ ایسے ہو، اللہ کرے ہماری اس پوری جی میں ایک بات انسان، اور کہنا چاہوں گی کہ جی میں جی سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان کو نا یہ آیت پڑھنی چاہیے جو ہے، اور جو جہاد کے بارے میں جو آیات ہے نا ان کے بارے میں تو میں کہتی ہوں سب کو پڑھنا چاہیے، اور آج کل کے مسلمان کا کمپیریزن کریں نا تو میں تو بڑا سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ ہم کہیں عاد اور سمود اور ان کی طرح نہ ہو جائیں، اللہ اللہ اکبر، معاف صحیح کرے۔ کہہ رہی ہیں اکثر، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں بہت یہاں جو مجھے اللہ تعالیٰ تکلیف کہہ ہوتی ہے رہے ہیں، باجی، ہم اتنا دور ہیں اس قرآن سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بہت بہت رسپانسبلٹی اللہ نے باجی کیا آپ رکھی یقین ہوئی ہے۔ کریں
یہ جو ہاں گیجٹ ہے نا ہمارے ہاتھ میں موبائل، اس نے ہماری آنے والی نسل کو تقریباً تباہ کر ہی دیا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی نا جو پوری ہو گئی. اب ہمیں کچھ ہو گئی ہے کرنا ہے، واقعی میں، ابھی ہم واقعی نے میں اپنی آنکھیں انشاءاللہ کھولنی ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ 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 اللہ باجی. تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے. ہم کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے اس میں پڑھا ہے نا کہ یہ رسی ہے قرآن پاک ہماری، اور ہم نے الحمدللہ یہ اپنی اولاد کے بالکل دلوں میں ہم نے ہی اتارنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم خود جب عمل نہیں نہ کریں گے تب تک ہماری اولاد نہیں کرے گی. ویری ٹرو بالکل. پہلے اپنی زندگیوں میں لانا ہے انشاءاللہ. بچوں کے لیے ہم نے نمونہ بننا ہے، ہم نے رول ماڈل بننا ہے انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے. جزاک اللہ خیر اقصیٰ. جی روشن میں ستارہ آپ کا ہینڈ ریز ہے. میرا بھی جی ہینڈ ریز السلام ہے. علیکم. 1 منٹ یاسمین، سوری روشن ستارہ سے بات ہے، میں آپ سے سنتی ہوں. جی روشن ستارہ. جی مجھے کہنا تھا جیسے پہلے ہم قرآن پڑھتے تھے، اس میں کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، جبھی سورہ آل عمران ہے تو سمجھ نہیں آتا تھا، بس پڑھتے تھے. لیکن اب جیسے پڑھتے ہیں تو سمجھ آنے لگتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ الحمدللہ. سے کیا کہہ رہا ہے اور مجھے پھر کرنا ہے جی کیا. ورنہ تو پہلے سمپل بس پڑھ لیا اور بس رکھ دیا قرآن. اسی لیے تو اب ہمارا عمل نہیں سمجھ بدلتا آتا تھا ہے نا نا. روشن اور ستارہ. جی ہاں بالکل. اگر سمجھ کے تو پڑھیں گے تو شوق عمل بھی بدلے گا بڑھتا ہے، نا. اور پھر دل بھی چاہتا ہے کہ میں پڑھوں. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ایگزیکٹلی. میں پڑھتی رہوں. الحمدللہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے الحمدللہ. میں پڑھتی رہوں. اور اکثر میں ٹرانسلیشن جب پڑھتی ہوں، مطلب پڑھ کے ایک بار پڑھتی ہوں نا تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے. پھر میں اور الحمدللہ. پڑھتی ہوں اور پڑھتی جاتی اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ایسا کر دیں. الحمدللہ الحمدللہ. ہوں. اور یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، پہلے ہم اگر قرآن کو ایسے پڑھتے بھی تھے تو نا ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتیں جو پہلے قومیں گزر گئی ہیں نا، یہ تو یہود اور نصارہ کی باتیں ہیں، یہ تو عاد اور سمود کے جی قصے ہیں، ہماری تو اس میں جی کچھ ہے نہیں. تو اب پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک آیت ہمارے لیے ہے. جی الحمدللہ. ویری الحمدللہ. گڈ روشن ستارہ ماشاء اللہ. جی یاسمین اب آپ بات کیجیے گا. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے تو دیکھیں یہ ہوتا تھا ہر بچہ سیدھے ہاتھ سے کھاتا تھا. میں ایک سب سے چھوٹی سی مثال بات، اب صحیح مجھے ہر ایک کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی کسی بھی جگہ بیٹھے ہو تو وہ الٹے، تو وہ لوگ اپنے ہاتھ سے الٹے ہی وہ کانٹا الٹے ہاتھ میں رکھیں گے. تو مسلمان بچوں نے بھی یہی طریقہ کر دیا، الٹے ہاتھ سے پانی پینا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا. میں جتنا مجھ سے حد الامکان ہوتی ہے کوشش بچوں کو منع کرنا، کیونکہ وہاں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہی ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل دیکھیں. بالکل. یہ ٹرینڈ ہو گیا نا، ماڈرن بننے کا ایک ٹرینڈ ہے سمجھ لیں. ہاں ہمارے یہ بچے پھر اسی کو فالو کرتے ہیں. بس ہم نے انشاءاللہ حکمت سے اپنے بچوں کو ادھر لے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم